السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ مریم نواز نے اگلے محاذ کے لیے تیاری شروع کر دی ہے اور عمران خان نے بھی کمر کس لی ہے۔ عمران خان کا مقابلہ ہے مہنگائی سے اور مریم نواز کا مقابلہ ہے عمران خان سے، اور عمران خان کے علاوہ ان سے بھی جن سے وہ ڈرتی ہیں، یعنی جو مسلم لیگ نون کے اندر موجود لوگ ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے یا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مریم نواز نے مسلم لیگ نون کے ان لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے جو نظر انداز کیے گئے تھے، جو ناراض تھے، جنہوں نے مشرف کے دور میں مسلم لیگ نون کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، جنہوں نے مسلم لیگ نون کو مشرف کے دور میں پنجاب میں زندہ رکھا ہوا تھا، جو لاہور میں ڈنڈے کھاتے تھے، لاہور میں گرفتاریاں دیتے تھے، مقابلہ کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ نے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ کہیں یہ انکلز جو ہیں، جو بار بار اگر کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، ہمیں ہر صورت 2023 کے انتخابات اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے، اور اگر 2023 کے انتخابات والا معاملہ نہیں چلتا، یہ جو لالی پاپ دیا گیا، جو وعدہ کیا گیا ہے، یا جو شہباز شریف صاحب دکھا رہے ہیں، اگر یہ بات نہیں چلی تو پھر یہ جو انکلس ہیں جو نہیں لڑنا چاہتے، انکلس کی ٹرم ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید سے لی گئی۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید، جب ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا، ضیاء الحق نے پھانسی دے دی، تو اس کے بعد انکلس نے اسی طرح کہا تھا کہ جی مطلب نہیں لڑنا، اور پھر بچی ہے، اس کو کیا پتہ، یہ وہ، تو اس طرح کی باتیں سن کے پھر بہت سے انکلس چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو محترمہ نے ایک اپنی ٹیم بنائی تھی۔ تو اب ظاہر ہے تاریخ ہے، مریم نواز صاحبہ نے وہاں سے سیکھا ہے، یا اپنا کمفرٹ لیول ہوتا ہے کہ انکل سے بات کرتے ہیں تو انکل چھوٹی بچی سمجھ کے لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان کو ایک موقع دیا جائے، یہ جو چاہتے ہیں یہ کر لیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کو ایک موقع دے دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اپنی گیم شروع کی جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے، اور یہ تیاری کوئی لمبی تیاری ہے۔ یہ تیاری ایسا نہیں ہے کہ آج کل کے انتخابات کے لیے ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف 2023، اس سے آگے کی 2023 کے انتخابات اگر نہیں ملتے تو پھر اس کے بعد بھی دمادم مست قلندر کیا جائے، یا پھر اگر 2023 کے انتخابات سے پہلے جو ہمارے ساتھ جو شہباز شریف صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ کو یہ مل جائے گا، اگر نہیں ملتا تو پھر وہ، تو اس کے لیے کئی محاذ ہیں۔ ایک محاذ تو ہے سیاسی، دوسرا محاذ ہے عدالتی محاظ پر تو مریم نواز صاحبہ نے کل پرسوں چھکے چوکے مار دیے۔ وہ ایک ثبوتوں کے طور پہ وہ سابق DGI فیض حمید صاحب کے خلاف ایک شوکت عزیز صدیقی صاحب کی جو پٹیشن اور ان کا حلفیہ بیان وہ وہاں جمع کروا دیا، اور باہر آ کر میڈیا سے پریس کانفرنس میں جو باتیں نہیں کیا کرتی تھیں وہ کر لی، نام لے کر کی۔ اور پہلے تاثر یہ جاتا تھا کہ جی وہ تاثر بھی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تاثر یہ جاتا تھا کہ جی، یا دیا جاتا تھا کہ مریم نواز اور نواز شریف فوج کے ادارے کے خلاف ہیں، ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے نام لیا نہ صرف فوج کا کہ ادارے میں جن کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے، یا وہ جو سمجھ رہی ہیں کہ جنہوں نے ان کے خلاف سازش کی، فیض حمید صاحب، جنرل فیض حمید، اور پھر عدلیہ میں انہوں نے نام لیے ثاقب نثار کا اور جسٹس کھوسہ صاحب کا، تاکہ یہ بھی تاثر غلط ظاہر ہو جائے کہ ہم کوئی بطور ادارہ عدلیہ کے خلاف کوئی محاذ آرائی کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر تو انہوں نے ساری چیزیں کر دی ہوئی، دے دی ہیں۔ اب اس وہاں کے لیے مزید کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ وقت آنے پر دی جائیں گی، اور وہ دباؤ بڑھانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ اگر ان پر معاملہ جو ہے، یہ جو مریم نواز صاحبہ جو کل پریس کانفرنس کی ہے، پرسوں جو پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس کے بعد اگر ان کے اوپر کوئی پریشر آتا ہے، کوئی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک کارڈ، یہ سیاست ہے نا، سیاست میں پتے شو کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک کارڈ کھیلا ہے، آگے سے کوئی بڑا کارڈ آ گیا تو پھر اس کو زائل کرنے کے لیے پھر ترب کا پتہ ہوتا ہے۔ تو ترب کا پتہ جو کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو اور آڈیوز ہیں، کچھ آڈیوز ہیں، کچھ ویڈیوز ہیں، پھر وہ بھی سامنے لائی جا سکتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی اور پریشر آئے تو اس کے لیے یہ بات نکلوا دی گئی ہے کہ ہمارے پاس وہ ویڈیو بھی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے تو خیر پریس کانفرنس جو کی تھی، جس میں جسٹس شوکت صدیقی نہیں، معذرت چاہتا ہوں، وہ ارشد ملک صاحب کی وہ ویڈیو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے نواز شریف صاحب کو سزا کے متعلق جو تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ جی انہیں دباؤ میں لا کر ان سے فیصلہ لیا گیا تھا، ان کو بلیک میل کیا گیا تھا، ان کی ویڈیوز تھیں کچھ، جو بات وہ بعد میں صحیح بھی ثابت ہوئی، وہ ویڈیوز بعد میں وہ آ بھی گئی کہ جی وہ جسٹس ارشد ملک صاحب کی کیا ویڈیوز تھیں۔ تو وہ اس پریس کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ نے خود بھی کہا تھا کہ خبردار کوئی ایسا کھیل کھیلنے کی کوشش نہ کرنا، میرے پاس اور ویڈیوز بھی ہیں۔ اب تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہاں جی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ہم وقت آنے پر جب وقت آئے گا تو لانے والے لا سکتے ہیں، یعنی نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ۔ تو ایک تو وہ محاذ ہے،
اور دوسرا محاذ ہے سیاسی محاذ، جو مریم نواز صاحبہ کو اپنی جماعت کے اندر بھی لڑنا پڑ رہا ہے، جماعت کے باہر بھی لڑنا پڑ رہا ہے، اور یہ اب اوپن سیکریٹ ہے، اب اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم اپنے پلے سے باتیں کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا اپنے پارٹی کے اجلاس میں کہ جی مسلم لیگ نون کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں، جو ہم سے ڈرتے ہیں۔ اب وہ ڈرنا وہ کیا ہے، کوئی ایک دوسرے کے سامنے تلواریں تو لے کر نہیں کھڑے ہوئے نا، یہ ہوتا ہے کہ جی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مریم نواز بول پڑی، نواز شریف صاحب بول پڑے تو پھر ہمیں اس کا نقصان ہوگا۔ وہ انکلس کی بات ہے بیسیکلی، جو میں جہاں سے وہ انکلس کی بات ہے، وہ کچھ انکلس ہیں، وہ کو بہت زیادہ میرا خیال ہے نہیں ہے، لیکن وہ کچھ ہیں۔ تو ان انکلس کے متعلق انہوں نے بات کی تھی، بشمول اپنے چچا ظاہر ہے، اور باقی جو ان کا ایک گروپ سمجھا جاتا ہے مسلم لیگ نون میں، اور وہ ہم سے ڈرتے ہیں، ہم ان سے ڈرتے ہیں، کہ یہ اس لیے ڈرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کہ کہیں یہ ڈیل ہی نہ کر دیں، کہیں سارے کی ساری ہماری جدوجہد جو ہم کر رہے ہیں اس پر پانی نہ پھیر دیں۔ اور وہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ یار ہم نے جتنے معاملات ٹھیک کیے ہیں مذاکرات کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے، تو میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ مفاہمت تو 100 بسم اللہ، مزاحمت تو بھی 100 بسم اللہ، تو وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ جو مفاہمت کے لیے ہم نے جو چیزیں کی ہیں تو کہیں وہ یہ کچھ بول کے خراب نہ کر دیں۔ وہ جو ایک تاثر ہے کہ شہباز شریف صاحب کافی سارے معاملات ٹھیک کر کے آتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ بولتی ہیں تو پھر وہ سارا کا سارا تڑپٹ ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا ہے اجلاس 11 اکتوبر کو، چند روز بعد۔ اس اجلاس کے بعد موڈ پتہ چلے گا کہ معاملہ جا کے در سے رہا ہے۔ پی ڈی ایم میں بھی کوئی اب مسلم لیگ نون کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی فریکوینسی میں بہت فرق آ چکا ہوا ہے، تو وہ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ مسلم لیگ نون اب اپنے ڈگر پہ چلتی ہے اپنی، کیونکہ سارا الیکشن اسٹریٹجی ہے نا سب کی۔ اب اس الیکشن اسٹریٹجی میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلنا چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے اب اس کے ساتھ، اور وہ جو انہوں نے عدالت میں درخواست دائر کی ہے تو اس کے اوپر مزید پریشر بلڈ کرنے کے لیے، اور پھر پینڈورا باکس ہے، تو پینڈورا باکس کے معاملے کو جس طرح عمران خان نے لیا تھا تو اس کا اس طرح کچھ مقابلہ کیا جائے، نہ صرف عدالتوں میں جایا جائے بلکہ عوامی سطح پر بھی اس پر جو ہے وہ جدوجہد کی جائے، سڑکوں پر آیا جائے۔ تو اس کے لیے پھر وہ لانگ مارچ ہے، پھر وہ روڈ کارواں ہیں، پھر وہ لاہور سے اپنا گجرانوالا سے سیالکوٹ، اس طرح ریلیز کی صورت میں ہفتے کی ایک آدھی ایسا ایونٹ ہو جس سے ایک مومنٹم بنتا رہے، تاکہ آئندہ عام انتخابات یا اس سے پہلے ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں ذرا اپنی جماعت کو تگڑا کیا جائے، تاکہ کوئی جھول نہ رہ جائے، کوئی ٹوٹ نہ جائے، کوئی کمزور نہ پڑ جائے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ مریم نواز صاحبہ نے پھر لڑائی جوت لی ہے ادھر تو پھر ہمارے اوپر پریشر آئے گا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے تو ایک یہ مریم نواز صاحبہ اس محاذ کی تیاری کر رہی ہے، ایک کہ ابھی تاکہ 2023 کا وہ پریشر جو ہے نا برقرار رکھا جائے، تاکہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جتنی کمٹمنٹس اگر کہیں سے کی گئی ہیں تو وہ فلفل ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اگر وہ اس کمٹمنٹ کے اس لارے لپے میں آ کر بیٹھ جائیں اور پھر اگلے پہلے کی طرح ہمیں مکر جائیں، ہمیں کچھ ہی نہ ملے اور پھر ہمیں دوبارہ عذاب بھگتنے پڑے۔ تو ایک تو وہ ہے، اور دوسرا اس کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو عام انتخابات چاہے جب بھی ہوں، اور بلدیاتی انتخابات پنجاب کی جس کی تیاریاں ہیں، الیکشن کمیشن حکومت کے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ جناب کروائیں الیکشن انتخابات، تو اس کی تیاریاں تو یہ ادھر مریم نواز صاحبہ تیاری کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے بھی چپ تو نہیں بیٹھنا نا، اب مہنگائی حکومت کے گلے کا توق بن چکی ہے۔ اب اچھا اوپر سے وزراء ہیں کہ عجیب و غریب قسم کی تعویلیں پیش کر رہے ہیں۔ مطلب کل عمران خان صاحب نے اپنی کور کمیٹی کا اجلاس کیا تھا، اس اجلاس میں جن مسئلوں پر بات کی گئی تھی اس میں بلدیاتی انتخابات، ای وی ایم اور مہنگائی سر فہرست تھا، اور اوورسیز کو ووٹ اور الیکشن اصلاحات کا جو معاملہ ہے، مہنگائی تھا سر فہرست۔ اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب ایم پی ایز ایم این ایز جو ہے نا وہ اپنے حلقوں میں جا کر مہنگائی کے اسباب بتائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مہنگائی کے اسباب نہیں سمجھنا چاہتے، جینون ہو سکتا ہے اسباب ہوں، لیکن مہنگائی اگر واقعی بڑھ رہی، مہنگائی کا اسباب جینون ہے تو پھر لوگوں کی قوت خرید بڑھائی جاتی ہے نا۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو دور تھا 2008 والا، اس میں انٹرنیشنل ریسیشن آ گیا تھا، کرنچ آیا تھا عالمی معیشت میں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں 135% تنخواہیں لوگوں کی بڑھی تھیں۔ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، لیکن جتنی مہنگائی بڑھی تھی اس سے زیادہ لوگوں کی انکم بڑھائی گئی تھی، لوگوں کو روزگار کے مواقع دیے گئے تھے۔ میں سن رہا تھا فواد چوہدری صاحب کا، قابل احترام ہے، اکثر اوقات عجیب و غریب باتیں کر جاتے ہیں بھائی۔ فواد چوہدری صاحب وزیر اطلاعات ہیں اور وزیر انفارمیشن، اکثر اوقات
ہمارے یہاں ملک میں نا وزیر انفارمیشن بیسیکلی منسٹر آف انفارمیشن، منسٹر آف ڈس انفارمیشن ہوتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں۔ فواد چوہی صاحب، فیک نیوز اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فواد چوہی صاحب کا پسندیدہ سبجیکٹ ہے۔ فواد چوہی صاحب نے کہا ہم نے 1 کروڑ سے زیادہ نوکریاں دی ہیں۔ میں زیادہ لمبی اس پہ بات نہیں کر رہا، مختصر ایک چھوٹا سا پیمانہ ہے۔ 1 کروڑ سے زیادہ نوکریاں اگر لوگوں کو ملی ہیں تو اس کے 2 سورسز ہیں۔ ایک ہے اپنا آپ کے پاس گورنمنٹ جابس کے لیے آپ نے اشتہار دینے ہوتے، ایسے جاب نہیں دے سکتے۔ کتنے اشتہار آئے، کب آئے، بتا دیجئے۔ دوسرا ہے پرائیویٹ سیکٹر۔ تو پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ تر جو بڑی کمپنیاں جو اتنے بڑے پیمانے پہ نوکریاں روزگار کے مواقع جنریٹ کرتی ہیں، فراہم کرتی ہیں، وہ کمپنیاں زیادہ تر اسٹاک ایکسچینج میں یا ادھر رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ تو ان کا کوئی حساب کتاب ہوگا۔ اسٹاک ایکسچینج میں تو مندہ جا رہا ہے، آئے دن خبر آتی ہے کہ جناب اسٹاک ایکسچینج بیٹھ تو نہیں گیا، لیکن وہاں پر اتنے پوائنٹس گر گیا۔ تو وہ وہاں پر بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔ پرائیویٹ سیکٹر لوگوں کو نکال کر تھک گیا ہے، مطلب اتنی بے روزگاری ہوئی ہے۔ تو یہ عجیب مطلب۔ اور تیسرا سیکٹر ہے ہمارے پاس ایگریکلچر سیکٹر۔ چلیں ایگریکلچر سیکٹر میں تو وہ تو جتنا پہلے روزگار سے لوگ تھے اتنے ہی ہوں گے، زیادہ تھوڑی بہت انکم ان کی بڑھ گئی ہوگی اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ حالانکہ گندم بھی باہر سے منگوا رہے ہیں، اس کے ٹینڈر بھی ہو چکے ہوئے ہیں، چینی باہر سے منگوا رہے ہیں، سارا کچھ، لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ہماری زرعی معیشت جو ہے نا وہ بہتر اٹھ گئی ہے، اوپر اٹھ گئی ہے۔ اب اوپر ہی اٹھ گئی ہوگی، ویسے نہیں اٹھی۔ تو عمران خان صاحب نے ایک تو یہ ٹاسک دیا ہے لوگوں کو کہ جی اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو کہ آپ جائیں اپنا حلقوں میں، لوگوں کو مہنگائی کے اسباب بتائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہی میں گزارش کر رہا تھا کہ لوگوں کی جب ان اسباب لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، لوگوں کو مہنگائی، بے روزگاری وہ ہے جو جس کے سر پہ گزر رہی ہوتی ہے، اور پاکستان میں میجورٹی لوگ بے روزگاری سے اور مہنگائی سے نمٹ رہے ہیں۔ تو وہاں ان کے سامنے ان کا سامنا یہ لوگ نہیں کر سکیں گے۔ اگر جا کر دکھا دیں، کوئی آ جائے گا سامنے کہ یہ جا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز عمران خان صاحب نے بلدیاتی انتخابات کے لیے سیف اللہ نیازی صاحب اور عامر کیانی صاحب کو ٹاسک دیا ہے کہ پنجاب کا دورہ کریں۔ اب بلدیاتی انتخابات پنجاب کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ ان کا جل جائے گا۔ پنجاب میں اتنا غصہ ہے لوگوں کو، پنجاب پاکستان کا سب سے سیٹلڈ صوبہ تھا، یہاں پہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا پنجاب کا۔ تو یہاں پہ تو لوگ ان کو بلدیاتی انتخابات کروانے سے ڈر بھی اس لیے رہے ہیں۔ بلدیاتی نمائندے جو بلدیاتی ادارے تھے جو انہوں نے سسپینڈ کیے تھے، سپریم کورٹ نے بحال کیے، وہ تک نہیں انہوں نے واپس بحال کیے، سپریم کورٹ نے بحال کیے، انہوں نے تالے نہیں کھولے۔ تو پنجاب میں یہ بلدیاتی انتخابات کروائیں جی، دکھا دیں پنجاب میں کروا کر، تو ان کو لگ پتہ جائے گا۔ اور جنرل الیکشن سے پہلے چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ بلدیاتی انتخابات کروائیں، لیکن ان کو ابھی تک جتنی رپورٹس ملی ہیں وہ رپورٹس ان کی نیندیں اڑا دیتی ہیں کہ بھائی اگر بلدیاتی انتخابات کرواؤ گے پنجاب میں تو پھر سوچو سمجھو کہ عام انتخابات بھی آپ کے ہاتھ نہیں لگیں گے، وہ پھینٹا پڑنا ہے انتخابات میں۔ پھینٹا میں فزیکل پھینٹے کی بات نہیں کر رہا، سیاسی پھینٹا، کہ اتنی شکست ملنی ہے بلدیاتی انتخابات میں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات دیکھ لیں۔ تو عمران خان صاحب ادھر تیاری کر رہے ہیں، مریم نواز صاحب ادھر تیاری کر رہے ہیں، دونوں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔